اس لیے نہیں دیا ہے کہ 24 گھنٹے موبائل چلاتے رہے. اللہ نے آنکھ اس لیے نہیں دیا ہے کہ 24 گھنٹے گھر میں بیٹھ کر LED ٹی وی سعودی عرب میں اونٹ چرائے بکری چرائے پیسہ کمایا اور آپ کے LED ٹی وی خرید لیا 2 لاکھ روپے. اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام آباد اور امریکہ نیو یارک میں نہیں. تو میں پوچھا کیوں خریدا تم نے ایسی ٹی وی؟ کہا حضرت میچ امریکہ میں ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر میں میچ ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر میں میچ ہو رہا ہے. اسی لیے 2 لاکھ روپے کی ٹی وی خرید لیا ہم نے اور وہاں بیٹھ کر کے بال بچے جوان بیٹی جوان بیٹا جوان بیوی خود جوان سب دیکھ رہے ہیں اور ننگا ناچ دیکھ رہے ہیں. صاحب جو نیوز پڑھنے والی ہے وہ بھی ننگی, جو خبریں دینے والی ہے وہ بھی ننگی, چست پینٹ چست لباس پہن کر تاکہ مرد آنکھیں کھاڑ کھاڑ کر ان کی پوری باڈی کو دیکھتا ہے اور اپنی بھوک مٹاتا ہے. یہی ہے تماشا. آنکھ اس لیے اللہ نے دی تھی 24 گھنٹے دیکھ دیکھ کر آنکھ کو گناہوں سے بھرتے رہے. اسی لیے اللہ نے آنکھ دی تھی کہ 1 لاکھ روپے کا موبائل خرید کے ایسے کھچاڑتے رہیں اس کو. کوئی نہیں دیکھتا 99% آدمی موبائل میں اچھی چیز نہیں دیکھتا ہے. 99 کی بات میں کہہ رہا ہوں. اب مجھے وثوق اور کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں چونکہ میں نے جس کو بھی دیکھا چاہے انجینئر ڈاکٹر پروفیسر جس کو بھی میں نے فلائٹ میں موبائل چلاتے دیکھا. کچھ کم لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں لیپ ٹاپ اور موبائل پر, اکثر لوگ صرف گیم کھیلتے رہتے ہیں. اکثر لوگ 90% لوگ گیم کھیلتے رہتے ہیں. آج بھی میں نے دیکھا AC2 ٹائر میں آ رہا تھا وہاں لوگ گیم کھیلتے ہیں. بتائیے اسی لیے موبائل ہے گیم کھیلتے رہے. اسی لیے بجلی موبائل کو چارج کیا تھا. بجلی اسی لیے ہے کہ گیم کھیلتے رہے اس پر. ہم لوگوں نے آج تک گیم کھیلنا تک نہیں جانتے. الحمدللہ موبائل ہے اپنے پاس میں مگر وہ کچر مچر نہیں کرتے ہیں. جو ضروری چیزیں ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں. موبائل اتنی قیمتی چیز ہے کہ آپ اپنے گاؤں پیٹھان پٹی میں آپ رہیں, اب ایک دکان رہے آپ کا تھاوے میں, ایک دکان رہے سیوان میں, ایک دکان گوپال گنج میں, ایک دکان چھپرا میں, ایک دکان گورکھپور میں, ایک دکان دیوریا میں, ایک دکان بھٹری میں. جانے کی ضرورت نہیں, اپنے گھر میں بیٹھے رہے. بس یہیں سے ساری دکان کی کمان آپ سنبھالے ہوئے ہیں. کہاں کون کسٹمر آ رہا ہے, کہاں کون سامان جا رہا ہے, سب کو گھر سے دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. آدمی ایک دکان کے علاوہ دوسری دکان میں جائے تو اس دکان میں نہیں ہے, لیکن سامنے 8 دکان کی تصویریں ہیں اور سب کو دیکھ رہے کون کسٹمر آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا شکر یہی ہے جہاں موقع ملے پھر سے فوراً گندی تصویر دیکھنے لگے. نقاب پہن کے اوپر چادر ڈال کے اندر میں گندی تصویریں دیکھتے رہے. نہیں یہی ہے اس کے لیے کہ رات میں اوپر سے لحاف ڈال کے چادر ڈال کے کمبل ڈال کے اندر میں گندی تصویریں دیکھتے رہے. اسی لیے اللہ اگر کل آنکھ لے لے تو کیا کریں گے. اللہ اگر کان میں وائر پھوس کے جو گانے سنتے ہیں 24 گھنٹے گٹر مٹر اور کامیڈی یہ راجو سری واستو کو پھلا واستو سنتے رہتے ہیں. تقریر میں 10 منٹ لیٹ ہوئی بات ہے, 5 منٹ تاخیر ہوئی مولانا کے آنے میں بات ہے. جمعہ کے دن 5 منٹ تاخیر ہوئی تقریر لیٹ سے ہوئی بس امام صاحب کو مارنے کی دھمکی دینے لگے. صورت تھوڑی لمبی ہو گئی, بوڑھا آدمی بولتا ہے سلام پھرو, پھر بتاتے ہیں سلام پھرنے کے بعد لگتا ہے امام صاحب کھا جائے گا. کیوں انا اعطیناک الکوثر پڑھو, لمبی صورت کیوں پڑھا. بس وہاں گرمی آ گئی. اور یہاں 10 گھنٹے گجر مچر گجر مچر گجر مچر. یہ کیا چیز ہے. اللہ آنکھ لے لے تو کیا کریں گے, اللہ زبان لے لے تو کیا کریں گے, اللہ کان لے لے تو کیا کریں گے. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو. اگر 10-20 سال نہیں بیماری آئی تو مت سمجھنا اللہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک 400 سال 4 سیکنڈ ہے, 100 سال 1 منٹ ہے. اس لیے ہمارے لیے ہے 400 سال, اللہ کے نزدیک وہ 4 سیکنڈ ہے. ہمارے لیے ہے وہ 100 سال, اللہ کے نزدیک وہ 1 منٹ ہے. ہمارے نزدیک ہے 20 سال, اللہ کے نزدیک وہ 20 سیکنڈ سے بھی کم ہے. نہیں دیکھا آپ نے فرعون کو اللہ نے 400 سال کی چھوٹ دی اور بادشاہت کی پورے مصر کی. اللہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا, دوسروں سے سجدہ کرنے لگا, بولا کہ کون خدا کیسا خدا, میں ہوں خدا معاذ اللہ. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, اللہ نے چھوڑ دیا 100 سال اور غرور بڑھ گیا. خدا رہتا تو عذاب کرتا میں, کون بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اگر رہتا تو وہ نماز پڑھتا, نماز نہیں پڑھتا 10 سال سے تو مر گیا ہوتا نا. وہ تو اس کو تو پاس 10 بیٹا تھا. کون بولتا اللہ تعالیٰ ہے. وہ تو سود کھاتا ہے, اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے. مولانا لوگ بولتے ہیں سود کھانے سے دولت گھٹ جاتی ہے. کہاں گھٹ رہی, وہ تو بڑھ رہا. اسی میں بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. کیوں, وہ 10 سال سے سود کھاتا ہے, کاروبار گھٹا گیا.
وہ 20 سال سے نماز چھوڑتا ہے، آپ بولتے ہیں کہ جو فجر چھوڑتا ہے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، جو ظہر چھوڑتا ہے بدن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، آپ بولتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے جو عصر چھوڑتا ہے ان کے جو ظہر چھوڑتا ہے روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، جو عصر چھوڑتا ہے بدن سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، جو مغرب چھوڑتا ہے اولاد سے فرما برداری ختم ہو جاتی ہے، جو عشاء چھوڑتا ہے نیند سے راحت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ تو بولتے ہیں کہ ظہر چھوڑنے سے برکت ختم ہوتی، کہاں؟ ہم تو 1 بیگھہ زمین تھی میرے پاس، 10 بیگھہ خرید لیا، پھر 2 سال کے بعد 20 بیگھہ خرید لیا، پھر میں نے گوپال گنج میں 50 کروڑ کی پراپرٹی میں نے خرید لیا۔ کہاں؟ ہم تو نہیں پڑھتے کوئی نماز، جمعہ پڑھتے ہیں، آپ بولتے ہیں ظہر نہیں پڑھے گا تو روزی سے برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دھوکہ کھا گئے تم، اس لیے کھا گئے کہ تمہاری عمر ابھی ہو رہی 50 سال، تم 15 سال سے پہلے تو تم غیر مکلف بچے تھے، اس وقت کوئی گناہ نہیں تھا۔ اب جب سے جوان ہوئے اس کے بعد سے زندگی کو جوڑ لو کتنے دن ہوئے، وہ 35 سال، 50 میں 15 مائنس 35 سال، 35 سال 35 سیکنڈ بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی میں گھبرا گئے کہ وہ سود کھایا اس کو کچھ نہیں ہوا، ہم نے نماز چھوڑی ظہر کی میرا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نزدیک 100 سال 1 سیکنڈ ہے۔ مرنے کے بعد جس دنیا میں جائیں گے وہاں کا ایک دن کتنا ہے معلوم ہے؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی مرنے کے بعد جس دنیا میں آپ قدم رکھیں گے وہاں کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی تقریر سن رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں نا؟ سن رہے ہیں تو زور سے بولیے سبحان اللہ، ہاں ہاتھ رکھ کے بولیے لا الہ الا اللہ۔ غور سے سنیے، تقریر میں کروں گا قرآن شریف سے 5 آیت پڑھوں گا اور سائنس کی 5 ریسرچ میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے جو ایک اسلامی بات تو ساری ہے، مگر جو آپ سے اور لگتی ہوئی باتیں ہیں، جو چبھتی ہوئی باتیں ہیں، جو دل دماغ کو ٹھکانے لگانے والی باتیں ہیں، وہ چرچا چھڑ گیا ہے۔ تو میں 5 پڑھوں گا تو 5 گھنٹے لگ جائے گا۔ 4 آیت پڑھوں گا اور 4 سائنٹیفک ریسرچ اور 4 قرآن پاک کی آیت۔ سب لوگ سنیں گے نا؟ آپ لوگ بھاگیں گے نہیں آپ لوگ؟ 4 آیت اور سائنس کیا کہتی ہے، سائنس کی 4 تحقیق، وہ سن کے آپ جائیں گے اور غور سے سنیں۔ ٹھنڈی لگ رہی ہے آپ لوگ؟ ٹھنڈی لگ رہی ہے؟ ٹھنڈی لگ رہی ہے، ہم کو پسینہ آ رہا ہے اندر میں اور آپ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ غور سے صرف بات پہ نظر رہے، انشاءاللہ ٹھنڈی ختم ہو جائے گی۔ جب ٹھنڈی میں بھیگ کر سفر ہوتا ہے، ہل جوتا جاتا ہے، رات میں کھیت میں پانی پٹایا جاتا ہے، تو کبھی سردی میں بیٹھ کر جنت بھی کمایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بہت اچھا مزاج آپ کا بن گیا ہے، سننے کا رجحان آپ کا پیدا ہو گیا ہے۔ بس میں اس کو مکمل کروں، اس کے بعد میں پہلی آیت کو میں ٹچ کرتا ہوں، سائنٹیفک ریسرچ اور قرآن پاک کی آیت، اور پھر پتہ چلے گا کہ سائنس میں کتنا کم ہے اور قرآن نے 1400 سال پہلے کیا کہا۔ پھر آپ جب اٹھیں گے ہاں سے تو لگے گا کون کہتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے۔ سائنسی علم بڑھتا جائے گا، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایسا نہیں اسلام کوئی کھیرا مولی گاجر نہیں کہ اٹھا کے اس کو اکھاڑ کے کوئی پھینک دے۔ نہ کسی پنڈت جی میں دم ہے کہ اسلام مٹا دے، نہ کسی مودی جی میں دم ہے کہ اسلام مٹا دے، نہ کسی امریکہ کے جو بائیڈن میں دم ہے کہ اسلام مٹا دے۔ اسلام 1400 سال سے پیچھا کبھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ پہلا دن کے 1 کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کے بعد 1 لاکھ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، پھر دشمنی بڑھتی گئی، 1 کروڑ کلمہ پڑھنے والا ہو گیا، پھر دشمنی بڑھتی گئی، 100 کروڑ کلمہ پڑھنے والا ہو گیا، اور آج پچھلے کئی سالوں سے دشمنی دشمنی دشمنی، یہ لچا وہ لفنگا، یہ بدتمیز، یہ کتا، یہ بندر اسلام کے خلاف تبصرہ کرتا ہے۔ ان بندروں کو کیا معلوم کہ پہلے تو 1 ارب مسلمان تھا اور آج کی تاریخ میں 200 کروڑ مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ یا 200 کروڑ محمدی فوج پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھے گی، دشمن پیدا ہوتا جائے گا، محمدی فوج بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر،
اسلام کے بارے میں زیادہ تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو. آپ چائے پان کی دکان پہ کبھی تبصرہ مت کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اسلام خطرے میں ہے. ایسا نہیں, اسلام خطرے میں نہ کبھی تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک رہے گا. البتہ ہمارے گھر میں اگر LED ٹی وی چل رہی ہے لمبی 24 گھنٹے, میری بیٹی کے بدن میں کرسچنوں کی بیٹیوں جیسا لباس, چست پینٹ, پھٹا ہوا جینس اور دوپٹہ نہیں, تو میری بیٹی خطرے میں ہے, اس کا ایمان خطرے میں ہے. میرا بیٹا اگر کرسچنوں اور فلم کے جوکروں کی طرح چاروں طرف سے بال مونڈ کر, منہ میں گٹکا ڈال کر, ہاتھ میں دھاگا باندھ کر, گلے میں سکری پہن کر, چاروں انگلی میں 4 انگوٹھی پہن کر, پاؤں میں دھاگا پہن